کہتے رجل تزوج امرأة بغیر شہود، ایک شخص ہے وہ عورت سے نکاح کرتا ہے بغیر گواہوں کے، وقال خدا را و پیغمبر را گواہ کر دے، یہ عبارت اس میں فارسی میں لکھی، یعنی اللہ و رسول شاہدان، کہتا ہے یکفر، یہ کافر ہے، کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ کے رسول لا يعلم الغیب اذا كان في الاحیاء فكيف يعلم بعد الموت، آپ زندگی میں غیب نہیں جانتے تھے تو آپ اس کو گواہ کیسے بنا رہے ہیں؟ اچھا، اس طرح شبہات کرتے ہیں نا مبتدعین، کہتے ہیں شہید کا لفظ ہے نا، شہید کا لفظ آپ کے لیے آیا ہے پیغمبر کے لیے، اور شہید گواہ کو کہتے ہیں، اور گواہ کے لیے حاضر ہونا لازمی ہے، تو اس لیے آپ حاضر ناظر ہے۔ اچھا بھائی، حاضر ناظر ہے، تو سب سے بہترین جواب، سب سے پہلے جو قرآن سے جو غلط استدلال کرتا ہے وہی اس کا جواب ہوتا ہے، بولو پیغمبر سے پہلے امت کی صفت میں یہ آیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو پھر تو امت بھی حاضر ناظر ہو گئی۔ گواہ کے لیے حاضر ہونا لازم نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ کے ایک معاملہ ہوا تھا ایک یہودی کے ساتھ، اور آپ نے پیسے دیے تھے، اس نے کہا کہ آپ نے نہیں دیے، آپ نے کہا کون گواہی دیتا ہے؟ تو خزیمہ رضی اللہ نے گواہی دی یا نہیں دی؟ آپ نے اس کو قبول کیا، اس لیے کہ علم یقینی تھا اس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو آپ نے فرمایا من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، تو گواہ کے لیے تو علم یقینی لازمی ہے، یہ امت گواہی دے گی علم یقینی ہے، قوم نوح کہاں دیکھی انہوں نے؟ کیا من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، یہ یعنی ایسے صحابی تھے کہ اس کے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوتی تھی، یہ اعزاز اس کو ملا، حالانکہ وہ واقعہ میں حاضر نہیں تھا۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ رات کو ایک کالا لڑکا تھا یا کالی عورت تھی، مسجد کی خدمت کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے رات کو دفن کیا، اللہ کے رسول نے پوچھا، انہوں نے کہا جی اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دلونی علی قبری، مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں پر ہے۔ نہ آپ کو اس کی وفات کا پتہ چلا، پھر قبر بھی آپ کو معلوم نہیں تھی۔ جو قرہ ہے نا، جس کو لے گئے تھے، وہ ریاض کی طرف جاتے ہوئے جلہ ایک مقام آتا ہے، وہاں پر وہ بیر معونہ کا جو واقعہ ہوا تھا نا، یہ جو قبائل تھے وہاں پر نجد کے، وہ قرہ کو لے گئے تھے اور وہاں ان کو شہید کیا تھا۔ اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ یہ شہید کریں گے ان کو، ہاں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں غیر اللہ جیسا علم مخلوق کے لیے ثابت کرنا، نبی کے لیے، ولی کے لیے، یا جن یا فرشتے کے لیے، یا کسی پیر فقیر کے لیے، یہ شرک فی العلم ہے، اور یہ انسان کو اسلام سے نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم سے آ گیا، حدیث سے بھی آ گئی، اور فقہ حنفی کا ایک فتویٰ بھی آ گیا، یہ کافی ہے نا؟ ابھی آپ قرآن میں تدبر کریں گے اسے۔